الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یعنی ہمارے اوپر اللہ کے خاص انعامات و اکرام ہیں۔ ان میں رمضان کا مہینہ بھی اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے یعنی ہمارے لیے ایک انعام ہے۔ یہ مہینہ رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ نے ہمارے اوپر فرض فرمائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب روزہ فرض ہوئے تو ہر چیز کو انسان کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ میاں کے لیے بیوی کو حرام قرار دیا گیا اور بیوی کے لیے میاں کو حرام کر دیا گیا۔ یعنی جب روزے فرض ہوئے تھے تو رمضان کے مہینے میں دن ہو یا رات میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے تھے۔ لیکن ایک دو واقعات ایسے ہوئے کہ اس امت کے لیے رات کے وقت اللہ نے ہر جائز چیز کو حلال کر دیا اور دن میں روزے کی حالت میں ان کاموں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا رمضان میں میاں کا بیوی کے پاس جانا جائز ہے یا نہیں، اور رمضان میں ہم بستری کس وقت کر سکتے ہیں، کیا رمضان میں ہم بستری کرنا جائز ہے۔ لیکن پیارے دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو وہ واقعہ سناتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر آسانیاں فرمائی اور یہ مہربانی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ملی ہے۔ ایک بار ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو مارا گیا، میں تو ہلاک و برباد ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ غلام آزاد کر دو۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں تو غریب آدمی ہوں، غلام کہاں سے آزاد کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو روٹی کھلا دے، کھانا کھلا دے۔ وہ کہنے لگا کہ میں خود مساکین ہوں، کہاں سے روٹی کھلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا ایسی بات ہے تو 60 روزے رکھ لے۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، ایک روزے میں میرا یہ حال ہے تو میں 60 روزے کیسے رکھوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور آپ نے اس شخص سے کہا، ایسی بات ہے تو ادھر آ کر بیٹھ جاؤ۔ پھر کچھ دیر بعد ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجوروں کے ساتھ حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا، ادھر آؤ اور یہ کھجور لے جا کر مدینہ کے مستحقین میں تقسیم کر دو۔ وہ شخص کہنے لگا، میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ میں مجھ سے بڑا غریب اور کوئی نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ میرا جرمانہ میرے لیے ہی حلال کر دیں۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اس بات پر مسکرائے اور آپ نے فرمایا، جا، یہ کھجوریں تیرے لیے حلال ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا، یہ صرف تیرے لیے ہیں، باقی سب کے لیے ایسا نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، اس طرح کے کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اللہ نے حکم نازل فرما دیا، تمہارے لیے افطار سے لے کر سحری تک ہر جائز چیز حلال ہے، لیکن جیسے ہی سحری ہو جائے تو پھر سب ختم۔ تو پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہت ہی پیارا اسلام لے کر آئے ہیں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ پاک جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے تمام دروازے اس امت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس امت کو تراویح کی نماز ملی اور اس پر اللہ نے عظیم اجر رکھا ہے۔ پہلی امتوں میں تراویح کی نماز نہیں تھی، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ نماز عطا کی ہے۔ کہتے ہیں کہ تراویح کے ہر سجدے پر اللہ کی طرف سے بندے کے لیے 1500 نیکیاں ہیں۔ صرف 3 سیکنڈ کا یہ سجدہ اور اس پر 1500 نیکیاں اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر یوں کہا جائے کہ اگر مسجد کے باہر یہ لکھ کر لگا دیا جائے کہ تراویح کے ہر سجدے پر 150 روپے ملیں گے، یا پھر یہی کہہ دیا جائے کہ صرف 15 روپے ملیں گے، تو ہم یقین دلاتے ہیں کہ مسجد میں آپ کو تراویح کے لیے جگہ ملنا مشکل ہو جائے گی، کیونکہ
15 روپے نقد مل رہے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے پیارے نبی یہ فرما گئے کہ تراویح کے ہر سجدے پر 15 نہیں بلکہ 1500 نیکیوں کا وعدہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ تراویح کی نماز پڑھنے کی بہت ہی فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ پیارے دوستو، اب ہم بات کر رہے تھے رمضان میں بیوی کے پاس جانے کے حوالے سے، تو چلیے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ شروع میں افطار کے بعد کھانا پینا، جمع کرنا نماز عشاء تک حلال تھا۔ نماز عشاء شروع ہونے کے بعد بیوی سے ہم بستری حرام ہو جاتی تھی، یوں ہی سونے کے بعد بھی یہ چیزیں حرام ہو جاتی تھی۔ لیکن بعض صحابہ کرام سے رمضان کی راتوں میں اس طرح کے فعل سرزد ہوئے جس میں وہ نادم اور شرمندہ ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان صحابہ نے اپنی پریشانی بتائی تو آیات نازل ہوئی اور فرما دیا گیا کہ آئندہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیوی کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے رہے ہو، لیکن اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا اور آئندہ کے لیے اجازت بھی عطا فرما دی۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، جس کے ترجمے کا مفہوم ہے تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہاری پوشاک ہے اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، تو اس نے تمہارے حال پر رحم کر دیا اور تمہیں معاف کر دیا۔ بس اب روزوں کی راتوں میں اس سے مباشرت کیا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ یاد رہے کہ اس آیت میں خیانت سے مسلمان اپنی بیویوں کے ساتھ گزارتے تھے۔ معلوم ہوا کہ رمضان میں دن کے وقت مرد عورت کا جمع کرنا یعنی ہم بستری کرنا حرام ہے، یہ صرف دن کے وقت ہے۔ ان پر یہ فرض واجب ہے کہ وہ روزہ رکھیں اور نماز پڑھیں کہ انہوں نے ہم بستری والا کام کر لیا تو ان کا ذمہ کفارہ ہے، جو کہ غلام آزاد کرنا ہے۔ جو اس کی طاقت نہ رکھے تو وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، اور جو اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ پیارے دوستو، رمضان کی راتوں میں ہم بستری کرنا جائز ہے۔ شام کو افطار کے بعد اور سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن ہم بستری کے بعد غسل کرنا واجب ہے اور غسل کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر فجر طلوع ہو گئی تو جمع حرام ہو جائے گا۔ جمع کر لینے کی صورت میں کفارہ لازم ہوگا، اور جو کفارہ ہم نے آپ کو بتایا، یاد رہے کہ اللہ نے انسان کے لیے حلال اور حرام کی حدود مقرر فرمائی ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان حدود پر قائم کریں اور ان حدود سے تجاوز نہ کریں۔ یاد رہے، بیوی کو اللہ نے شوہر کے لیے حلال فرما دیا اور ایک دوسرے کا لباس کہا ہے۔ مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے غیر عورتوں پر بری نگاہ ڈالے۔ ایسا ارادہ رکھنا جائز نہیں، اور اس کی قیامت کے دن بہت سخت پکڑ ہوگی۔ تو پیارے دوستو، کسی غیر محرم عورت کو بری نظر سے مت دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہم تمام لوگوں کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔